حي على الفلاح. خلاصہ مضامین قرآن. ڈسکلیمر: یہ قرآن مجید کا رکوع کے حساب سے خلاصہ قرآن صرف اور صرف قرآن مجید کے آفاقی پیغام کو گھر گھر عام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اگر اس میں کہیں کوئی غلطی اور کوتاہی رہ گئی ہو تو 0328374152 پر رابطہ کر کے آگاہ کریں. کسی بات کے غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے بغیر کسی تحقیق کے کسی اور تک پہنچا دی جائے. اس لیے پیش کی جانے والی مواد پر عمل اور یقین کرنے سے پہلے اس کی تحقیق ضرور کریں. شکریہ. پارہ 1 سورۃ الفاتحہ. موضوع: طلب ہدایت کی دعا. اس سورہ مبارکہ کو الفاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن مجید کا افتتاح یعنی آغاز ہوتا ہے. اس سورہ کے کئی نام ہیں. ان میں سے ایک نام ہے اساس القرآن یعنی قرآن مجید کی بنیاد. اس نام کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ ایک دعا ہے اور پورا قرآن مجید جواب دعا ہے. اس سورہ طیبہ میں اللہ نے ہمیں دعا سکھائی: اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اس دعا کے جواب میں اللہ نے قرآن مجید عطا فرما دیا جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. سورہ فاتحہ میں ہدایت کے حصول کے لیے نہ صرف دعا سکھائی گئی بلکہ دعا مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا گیا. پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کی بڑائی کو تسلیم کیا جائے، پھر اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی مکمل بندگی کرنے کا اقرار کیا جائے اور آخر میں اپنی دعا اور حاجت پیش کی جائے. پارہ 1 سورۃ البقرہ. رکوع نمبر 1 آیات 1 تا 7. اس رکوع میں قرآن حکیم کو طلبگاروں کے لیے ہدایت قرار دیا گیا ہے اور ان خوش نصیبوں کے اوصاف بیان کیے گئے. اس کے بعد ان بد نصیبوں کا ذکر کیا گیا جو اپنے تکبر اور ہٹ درمی کی وجہ سے قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں. گویا اس رکوع میں اہل حق اور اہل باطل کے کردار کو نمایاں کیا گیا. پارہ 1 سورۃ البقرہ. رکوع نمبر 2 آیات 8 تا 20. دوسرے رکوع میں منافقین کا ذکر ہے. منافقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کو قبول تو کر لیتے ہیں لیکن جب اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کا وقت آتا ہے اور حق کے لیے مال و جان کی قربانی دینے کی دعوت دی جاتی ہے تو پیٹھ پھیر لیتے ہیں. اللہ نے اس منافقانہ کردار کو بے نقاب کیا اور مثالوں کے ذریعے اس کردار کی بھرپور وضاحت فرما دی. پارہ 1 سورۃ البقرہ. رکوع نمبر 3 آیات 21 تا 29. تیسرے رکوع میں قرآن حکیم کی عظمت اور نوح انسانی کے لیے اس کی دعوت کا بیان ہے. تمام انسانوں کو زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی مکمل اطاعت کی دعوت دی گئی ہے. قرآن حکیم کو اللہ کا بے نظیر کلام قرار دیا گیا اور اس حقیقت کا انکار کرنے والوں کو اس جیسے کلام کی محض ایک صورت مقابلے میں لانے کا چیلنج دیا گیا. اس رکوع میں اللہ نے آگاہ فرما دیا کہ بعض ایسے فاسق لوگ ہوتے ہیں جنہیں قرآن سے ہدایت نہیں بلکہ گمراہی ملتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اسے پورا نہیں کرتے. جس چیز کے ساتھ اللہ نے تعلق قائم کرنے کا حکم دیا اس سے تعلق توڑ دیتے ہیں اور زمین میں اللہ کی نافرمانیاں کر کے فساد پھیلاتے ہیں. رکوع نمبر 4 آیات 30 تا 39. قرآن حکیم کا فلسفہ. چوتھے رکوع میں قرآن حکیم کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے. فلسفے کا موضوع ہوتا ہے کائنات، خالق اور انسان کے بارے میں سوالات کا جواب دینا. اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ کائنات اللہ نے بنائی، انسان کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا اور اسے اس کائنات میں خلافت کا منصب عطا کیا. تسخیر کائنات کے لیے اسے علم کی دولت سے سرفراز کیا اور تمام فرشتوں اور ابلیس نامی جن کو اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا. ابلیس نے ایسا کرنے سے انکار کیا. اللہ نے حضرت آدم کو آگاہ کیا کہ دنیا میں ابلیس ان کی نسل کو اللہ کی نافرمانی کی طرف راغب کرے گا. اس کے شر کے مقابلے کے لیے اللہ ہدایت نازل فرماتا رہے گا. ہدایت پر عمل کرنے والے کامیاب اور اس سے رخ پھیرنے والے عذاب کا شکار ہوں گے.
سورۃ البقرہ رکوع نمبر 5 آیات 40 تا 44 بنی اسرائیل کے لیے ہدایت۔ 5ویں رکوع سے سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل سے خطاب کا آغاز ہوتا ہے۔ اس رکوع میں انہیں دی گئی ہدایت کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ انہیں نصیحت کی گئی کہ قرآن مجید پر ایمان لاؤ، باجماعت نماز کا اہتمام کرو اور قول و فعل کے تضاد سے بچو۔ ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو تو اچھی باتوں کی نصیحت کرو اور خود اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 6 آیات 47 تا 59 موضوع بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کی ناشکری۔ 6 رکوع میں بنی اسرائیل پر اللہ کی انعامات کا ذکر اور ان کی ناشکری و نافرمانی کا بیان ہے۔ اللہ نے انہیں فرعون کی ظلم سے بچایا، ان پر صحرائے سینا میں بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلویٰ کی صورت میں انتہائی عمدہ غذائیں انہیں عطا فرمائیں۔ بنی اسرائیل نے ناشکری کرتے ہوئے بچھڑے کی ایک مورت کو معبود بنا لیا اور حضرت موسیٰ سے اللہ کا دیدار کرانے کا مطالبہ کرنے لگے۔ سزا کے طور پر اللہ نے انہیں مختلف عذابوں سے دوچار کیا۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 7 آیات 60 تا 61 موضوع ناشکری کی سزا، ذلت و محتاجی۔ 7ویں رکوع میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر ہے کہ ان کے 12 قبائل کے لیے صحرا میں ایک چٹان سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے گئے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم من و سلویٰ کھا کھا کر اکتا چکے ہیں، ہمیں تو ایسی غذائیں پسند ہیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ نے نعمتوں کا نزول ختم کر دیا اور انہیں کہا کہ کھیتی باڑی کر کے زمین سے اپنی پسندیدہ غذائیں حاصل کر لو۔ وہ محنت و مشقت کے عادی نہ رہے تھے، لہٰذا شدید محتاجی، غذا کی قلت اور ذلت سے دوچار ہوئے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 8 آیات 62 تا 71 موضوع اللہ کی بے چوں و چرا اطاعت کرو۔ 8ویں رکوع میں گائے کے حوالے سے ایک واقعے کا بیان ہے۔ یہ واقعہ اتنا اہم ہے کہ اس پوری سورہ مبارکہ کا نام البقرہ گائے ہے۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو اللہ کا حکم سنایا کہ اپنے ایک گائے ذبح کرو، بجائے اس کے کہ وہ فوراً اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتے اور ایک گائے پکڑ کر ذبح کر دیتے۔ پوچھنے لگے کہ وہ گائے کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی صفات کون کون سی ہیں۔ آخرکار ان کے لیے ایک ایسی گائے معین کر دی گئی جسے وہ مقدس سمجھتے تھے۔ اللہ کا حکم آئے تو فوراً تعمیل کرنی چاہیے۔ غیر ضروری سوالات کرنا اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 9 آیات 72 تا 82 بنی اسرائیل کے عوام اور علماء کا حال۔ 9ویں رکوع میں بنی اسرائیل کے عوام کے بارے میں آگاہ کیا گیا کہ وہ شریعت کا علم رکھتے ہی نہیں، اپنے خواہشات کی پیروی کو شریعت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اکثر علماء جانتے بوجھتے شریعت کے خلاف فتویٰ دے کر دنیا کماتے ہیں۔ ان کے لیے روز قیامت دگنا عذاب ہوگا، دنیا کمانے کی بنا پر اور اس گمراہی کے سبب سے جو غلط فتوے کی وجہ سے پھیلی۔ ان کا خوش کن عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں اور دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ اللہ کا ضابطہ تو یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک گناہ کیا اور وہ اس گناہ کو اپنے لیے جائز سمجھنے لگا تو وہ جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور اچھا اعمال کرتے رہے وہ جنت کی دائمی نعمتیں حاصل کریں گے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 10 آیات 83 تا 86 موضوع شریعت پر جزوی عمل کی سزا۔ 10ویں رکوع میں بنی اسرائیل سے ایک عہد شریعت لینے کا ذکر ہے۔ انہوں نے شریعت پر عمل کرنے کا عہد کیا لیکن اسے توڑ دیا۔ شریعت کی کچھ باتوں پر عمل کیا اور کچھ کی خلاف ورزی کی۔ یہ طرز عمل اللہ کی نہیں بلکہ اپنی خواہشات نفس کی اطاعت والا ہے۔ اللہ نے بطور سزا انہیں دنیا میں رسوا کیا اور آخرت میں شدید عذاب کی وعید سنائی۔ آج ہم مسلمانوں کی دنیا میں ذلت و رسوائی کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم شریعت کے بعض احکامات پر عمل کر رہے ہیں اور اکثر احکامات پر عمل سے گریز کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں پورے کے پورے اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 11 آیات 87 تا 96 موضوع بنی اسرائیل کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد۔ 11ویں رکوع میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔
وہ محض حسد کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لا رہے، انہیں جلن ہے کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے کیوں نہیں۔ ان کی ساری بدعمالیوں کا سبب یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں، وہ مرنا نہیں چاہتے، بلکہ ان میں سے ہر شخص 1000 برس تک جینے کا آرزومند ہے۔ البتہ لمبی زندگی کی آرزو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گی۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 12 آیات 97 تا 103۔ بنی اسرائیل کی حضرت جبرائیل سے دشمنی۔ 12ویں رکوع میں بنی اسرائیل کے ایک بہتان کا ذکر کیا ہے۔ وہ حضرت جبرائیل پر الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے ہم سے دشمنی کی اور وہی ہمارے کسی فرد کے بجائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی۔ اس رکوع میں جواب دیا گیا کہ حضرت جبرائیل نے اللہ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے قلب مبارک پر وحی نازل کی۔ جو کوئی بھی اللہ کے پیغمبروں اور فرشتوں سے دشمنی کرے گا تو اللہ بھی ایسے بدبختوں کا دشمن ہے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 13 آیات 104 تا 112۔ موضوع تورات کیوں منسوخ کی گئی۔ 13ویں رکوع میں یہود کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ اللہ نے تورات کو کیوں منسوخ کیا۔ جواب دیا گیا کہ اللہ بادشاہ ہے، اسے پورا اختیار ہے کہ جب چاہے اپنے فرامین کو بدل دے، بندوں کا خیر خواہ ہے اور ان کی سہولت کے لیے تدریجاً احکامات نازل کرتا ہے۔ ایک حکم کو منسوخ کرنے کے بعد اس جیسا یا اس سے بہتر حکم نازل کر دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 14 آیات 113 تا 121۔ موضوع یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کب راضی ہوں گے۔ 14ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک وہ ان کے طریقے کی پیروی نہ کریں۔ مسلمانوں کے لیے بھلائی اور کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ وہ قرآن حکیم کی دی ہوئی ہدایات کی پیروی کریں۔ سچے مومن وہی ہیں جو پیروی کی نیت سے قرآن حکیم کی اس طرح تلاوت کریں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 15 آیات 122 تا 129۔ موضوع حیات ابراہیم آزمائشوں کی داستاں۔ بیان کیا گیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو کئی محبتوں کے حوالے سے آزمایا۔ والدین، گھر، وطن، اولاد، غرض ہر محبت کو اللہ کی محبتوں کے سامنے قربان کر دیا، یہاں تک کہ بیٹے کو بھی اللہ کی حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ نے انعام کے طور پر انہیں نوع انسانی کے لیے امام بنا دیا۔ آپ نے شہر مکہ کو آباد کیا، بیت اللہ کی تعمیر نو کرتے ہوئے دعا کی، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، خدمت دینی قبول فرما، ہماری نسل میں سے ایک پیغمبر بھیج جو اللہ کا کلام لوگوں کو سنائے، انہیں احکامات اور حکمت سکھائے اور ان کی تزکیہ کرے۔ اللہ نے یہ دعا قبول کر لی۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 16 آیات 130 تا 141۔ موضوع ملت ابراہیمی کی وضاحت۔ ملت ابراہیم کی وضاحت۔ ملت ابراہیم کی وضاحت کی گئی۔ ملت ابراہیم یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے فوراً اس کی تعمیل کی جائے۔ یہی روش ہر دانشمند انسان کو اختیار کرنی چاہیے۔ اہمیت نیک لوگوں کی راہ کی پیروی کی ہے، نہ کہ ان سے کسی نسلی تعلق کی۔ لہٰذا 2 مرتبہ اس رکوع میں بیان کیا گیا۔ وہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، انہوں نے جو اعمال کیے وہ ان کے لیے تھے، اور تم جو اعمال کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ہیں۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے۔ کسی سے نسلی تعلق کو آخرت میں بخشش کی بنیاد نہ سمجھنا، بلکہ اللہ تو کردار دیکھے گا۔ اللہ ہمیں اچھا کردار اختیار کرنے اور نیک لوگوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔